أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألك قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرات ولا سائبات ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكاذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا تديتم إلى الله مرجعوكم جميعا فينبئوكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحقا عليهم الأوليان فيقسمان بالله لا شهادتنا أحق من شهاداتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكروا نعمتي عليك وعلى والدتك
وعلى والداتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وقالا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات وقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں، گو آپ کو ناپاک کی کثرت بڑی لگتی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو تاکہ تم کامیاب ہو۔ اے ایمان والو، ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہو، اور اگر تم زمانہ نزول قرآن میں ان باتوں کو پوچھو گے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی سوالات۔ گزشتہ اللہ نے معاف کر دیے اور اللہ بڑی مغفرت والا بڑا حلم والا ہے۔ ایسی باتیں تم سے پہلے اور لوگوں نے بھی پوچھی تھی، پھر ان باتوں کے منکر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ بحیرہ کو مشروع کیا ہے، نہ صاحبہ کو اور نہ وسیلہ کو اور نہ خام کو، لیکن جو لوگ کافر ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ لگاتے ہیں اور اکثر کافر عقل نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں ان کی طرف اور رسول کی طرف رجوع کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم کو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا، کیا اگرچہ ان کے بڑے نہ کچھ سمجھ رکھتے ہوں اور نہ ہدایت رکھتے ہوں۔ اے ایمان والو، اپنی فکر کرو جب تم راہ راست پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ رہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں، اللہ ہی کے پاس تم سب کو جانا ہے، پھر وہ تم سب کو بتلا دے گا جو کچھ تم سب کرتے تھے۔ اے ایمان والو، تمہارے آپس میں دو شخص کا گواہ ہونا مناسب ہے، جبکہ تم میں سے کسی کو موت آنے لگے اور وصیت کرنے کا وقت ہو، وہ دو شخص ایسے ہوں کہ دیندار ہو، خواہ تم میں سے ہو یا غیر لوگوں میں سے دو شخص ہوں۔ اگر تم کہیں سفر پر گئے ہو اور تمہیں موت آ جائے اور اگر تم کو شبہ ہو تو ان دونوں کو بعد نماز روک لو، پھر دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم اس قسم کے عوض کوئی نفع نہیں لینا چاہتے، اگرچہ کوئی قرابت دار کو بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی بات کو ہم پوشیدہ نہ کریں گے اور ہم اس حالت میں سخت گناہ گار ہوں گے۔ پھر اگر اس کی اطلاع ہو کہ وہ دونوں گواہ کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہوں تو ان لوگوں میں سے جن کے مقابلے میں گناہ کا ارتکاب ہوا تھا اور دو شخص جو سب میں قریب تر ہیں جہاں وہ دونوں کھڑے ہوئے تھے، یہ دونوں کھڑے ہوں، پھر دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ بالیقین ہماری یہ قسم ان دونوں کی اس قسم سے زیادہ راست ہے اور ہم نے ذرا تجاوز نہیں کیا، ہم اس حالت میں سخت ظالم ہوں گے۔ یہ قریب ذریعہ ہے اس امر کا کہ وہ لوگ واقعے کو ٹھیک طور پر ظاہر کریں یا اس بات سے ڈر جائیں کہ ان سے قسمیں لینے کے بعد قسمیں الٹی پڑ جائیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سنو، اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ جس روز اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کو جمع کرے گا پھر ارشاد فرمائے گا کہ تم کو کیا جواب ملا تھا؟ وہ عرض کریں گے کہ ہم کو کچھ خبر نہیں، تو ہی بے شک پوشیدہ باتوں کو پورا جاننے والا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، میرا انعام یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوا ہے، جب میں نے تم کو روح القدس سے تائید دی، تم لوگوں سے کلام کرتے تھے، گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی، جبکہ میں نے تم کو کتاب اور حکمت کی باتیں اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، جبکہ تم میرے حکم سے گارے سے ایک شکل بناتے تھے جیسے پرندے کی شکل ہوتی تھی، پھر تم اس کے اندر پھونک مار دیتے تھے جس سے وہ پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم سے، اور تم اچھا کر دیتے تھے، اور مادر ذات اندھے کو اور کوڑی کو میرے حکم سے، اور جب کہ تم مردوں کو نکال کر کھڑا کر لیتے تھے میرے حکم سے، اور جب کہ میں نے بنی اسرائیل کو تم سے باز رکھا جب تم ان کے پاس دلیلیں لے کر آئے تھے، پھر میں جو کافر تھے انہوں نے کہا کہ بجز کھلے جادو کے یہ اور کچھ بھی نہیں۔
تفسیر یہ آیات قدر و قیمت کا ایک دوسرا ہی معیار پیش کرتی ہے جو ظاہر میں انسان کے معیار سے بالکل مختلف ہے۔ ظاہر بھی نظر میں 100 روپے بمقابلہ 5 روپے کے لازماً زیادہ قیمتی ہیں کیونکہ وہ 100 ہیں اور یہ 5۔ لیکن یہ آیات کہتی ہے کہ 100 روپے اگر خدا کی نافرمانی کر کے حاصل کیے گئے ہوں تو وہ ناپاک ہیں، اور 5 روپے اگر خدا کی فرمانبرداری کرتے ہوئے کمائے گئے ہوں تو وہ پاک ہیں، اور ناپاک خواہ مقدار میں کتنے ہی زیادہ ہو بہرحال وہ پاک کے برابر کسی طرح نہیں ہو سکتا۔ غلاظت کے ایک ڈھیر سے عطر کا ایک قطرہ زیادہ قدر رکھتا ہے، اور پیشاب کی ایک لبریز ناند کے مقابلے میں پاک پانی کا ایک چلو زیادہ وزنی ہے۔ لہذا ایک سچے دانشمند انسان کو لازم حلالی پر قناعت کرنی چاہیے، خواہ وہ ظاہر میں کتنا ہی حقیر قلیل ہو، اور حرام کی طرف کسی حال میں بھی ہاتھ نہ بڑھانا چاہیے، خواہ وہ بظاہر کتنا ہی کثیر و شاندار ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعض لوگ عجیب قسم کے فضول سوالات کیا کرتے تھے جن کی نہ دین کی کسی معاملے میں ضرورت ہوتی تھی نہ دنیا کے کسی معاملے میں۔ مثلا ایک موقع پر ایک صاحب بڑے مجمع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ بیٹھے کہ میرا اصلی باپ کون ہے۔ اسی طرح بعض لوگ احکام شرع میں غیر ضروری پوچھ گچھ کیا کرتے تھے اور خواہ مخواہ پوچھ گچھ کر ایسی چیزوں کا تعین کرانا چاہتے تھے جنہیں شرع نے مثلاً غیر معین رکھا ہے۔ مثلا قرآن میں مجموعاً یہ حکم دیا گیا تھا کہ حج تم پر فرض کیا گیا ہے۔ ایک صاحب نے حکم سنتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہر سال فرض کیا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب نہ دیا۔ انہوں نے پھر پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش ہو گئے۔ تیسری مرتبہ پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پر افسوس ہے، اگر میری زبان سے ہاں نکل جائے تو حج ہر سال فرض قرار پایا جائے، پھر تم ہی لوگ اس کی پیروی نہ کر سکو گے اور نہ فرمانی کرنے لگو گے۔ ایسے ہی لا یعنی اور غیر ضروری سوالات سے اس آیات میں منع کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی لوگوں کو صرف سوال سے خود خواہ ہر بات کی کھوج لگانے سے منع فرماتے رہتے تھے۔ چنانچہ حدیث میں ہے، ان اعظم المسلمین، مسلمانوں کے حق میں سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جس نے ایسی کسی چیز کے متعلق سوال چھڑا جو لوگوں پر حرام نہ کی گئی تھی اور پھر محض اس کے سوال چھیڑنے کی بدولت وہ چیز حرام ٹھہرائے گی۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، اللہ نے کچھ فرائض تم پر عائد کیے ہیں، انہیں ضائع نہ کرو، کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے، ان کے پاس نہ پھٹکو، کچھ حدود مقرر کیے ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور کچھ چیزوں کے متعلق خاموشی اختیار کی ہے بغیر اس کے کہ اسے بھول لاحق ہوئی ہو، لہذا ان کی کھوج نہ لگاؤ۔ ان دونوں حدیثوں میں ایک اہم حقیقت پر متنبہ کیا گیا ہے جن امور کو شارع نے مجموعاً بیان کیا ہے اور ان کی تفصیل نہیں بتائی، یا جو احکام برسبے اجمال دیے ہیں وہ مقدار یا تعداد یا دوسرے تعینات کا ذکر نہیں کیا ہے۔ ان میں اجمال اور عدم تفصیل کی وجہ یہ نہیں کہ شرع سے بھول ہو گئی، تفصیلات بتانی چاہیے تھی مگر نہ بتائیں، بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ شرع ان امور کی تفصیلات کو محدود نہیں کرنا چاہتا اور احکام میں لوگوں کے لیے وسعت رکھنا چاہتا ہے۔ اب جو شخص خواہ سوال پر سوال نکال کر تفصیلات اور تعینات اور تقییدات بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر شرع کے کلام سے یہ چیزیں کسی طرح نہیں نکلتی تو قیاس سے استنباط سے کسی نہ کسی طرح مجمل اور مفصل کو متعلق کو مقید اور غیر معین کو معین بنا کر چھوڑتا ہے، وہ ترقی مسلمانوں کو بڑے خطرے میں ڈالتا ہے۔ اس لیے کہ مابعد امور میں جتنی تفصیلات زیادہ ہوں گی ایمان لانے والے کے لیے اتنی زیادہ الجھن کے مواقع بڑھیں گے، اور احکام میں جتنی قیود زیادہ ہوں گی پیروی کرنے والے کے لیے خلاف ورزی حکم کے امکانات بھی اسی قدر زیادہ ہوں گے۔ یعنی پہلے انہوں نے خود ہی عقائد اور احکام میں اور ایک ایک چیز کے متعلق سوال کر کے تفصیلات اور قیود کا ایک جال اپنے لیے تیار کرایا، پھر خود ہی اس میں الجھ کر اعتقادی گمراہیوں اور عملی نافرمانی میں مبتلا ہو گئے۔ اس گروہ سے مراد یہودی ہیں جن کے نقش قدم پر چلنے میں قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنبیہات کے باوجود مسلمانوں نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی ہے۔ جس طرح ہمارے ملک نے گائے بیل و بکرے خدا کے نام پر یا کسی بت یا کسی قبر
یا دویتا یا پیر کے نام پر چھوڑ دیے جاتے ہیں اور ان سے کوئی خدمت لینا یا انہیں ذبح کرنا یا کسی طور پر ان سے فائدہ اٹھانا حرام سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت میں اہل عرب بھی مختلف طریقوں سے جانوروں کو پن کر کے چھوڑ دیا کرتے تھے اور ان طریقوں سے چھوڑے ہوئے جانوروں کے الگ الگ نام رکھتے تھے۔ بحیرہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو 5 دفعہ بچے جن چکی ہو اور آخری بار اس کے ہاں نر بچہ ہوا ہو اور اس کا کان چیر کر اسے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، پھر نہ کوئی اس پر سوار ہوتا، نہ اس کا دودھ پیا جاتا، نہ اسے ذبح کیا جاتا، نہ اس کا اون اتارا جاتا۔ اسے حق تھا کہ جس کھیت اور جس چراگاہ میں چاہے چرے اور جس گھاٹ سے چاہے پانی پیے۔ صاحبہ اس اونٹ یا اونٹنی میں کہتے تھے اس سے کسی منت کے پورے ہونے یا کسی بیماری سے شفا پانے یا کسی خطرے سے بچ جانے پر بطور شکرانے کے پن کو شکرانے کے پن کر دیا گیا ہو۔ جس اونٹنی نے 10 مرتبہ بچے دیے ہوں اور ہر بار مادہ ہی جنی ہو اسے بھی آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ وسیلہ اگر بکری کا پہلا بچہ نر ہوتا تو وہ خداؤں کے نام پر ذبح کر دیا جاتا اور اگر وہ پہلی بار مادہ جنتی تو اسے اپنے لیے رکھ لیا جاتا تھا، لیکن اگر نر اور مادہ ایک ساتھ پیدا ہوتے تو نر کو ذبح کرنے کے بجائے یوں ہی خداؤں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا اور اس کا نام وسیلہ تھا۔ حام کا مطلب اگر کسی اونٹ کا پوتا سواری دینے کے قابل ہو جاتا تو اس بوڑھے اونٹ کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ نیز اگر کسی اونٹ کے نطفے سے 10 بچے پیدا ہو جاتے تو اسے بھی آزادی مل جاتی، یعنی بجائے اس کے کہ آدمی ہر وقت یہ دیکھتا رہے کہ فلاں کیا کر رہا ہے اور فلاں کے عقیدے میں کیا خرابی ہے اور فلاں کے اعمال میں کیا برائی ہے، اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ خود کیا کر رہا ہے۔ اسے فکر اپنے خیالات کی، اپنے اخلاق کی اور اعمال کی ہونی چاہیے کہ وہ کہیں خراب نہ ہو، اور اگر آدمی خود اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، خدا اور بندوں کے جو حقوق اس پر عائد ہوتے ہیں انہیں ادا کر رہا ہے اور راست روی اور راست بازی کے مقتضیات پر پورے کر رہا ہے جن میں لازماً امر بالمعروف نہی عن منکر بھی شامل ہے، تو یقیناً کسی شخص کی گمراہی وقت روی اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہو سکتی۔ اس آیات کا یہ منشا ہرگز نہیں ہے کہ آدمی بس اپنی نجات کی فکر کرے، دوسروں کی اصلاح کی فکر نہ کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس غلط فہمی کی تردید کرتے ہوئے اپنے خطبے میں بیان فرماتے ہیں، لوگوں تم اس آیات کو پڑھتے ہو، اس کی غلط تعویل کرتے ہو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جب لوگوں کا یہ حال یہ ہو جائے کہ وہ برائی کو دیکھیں، اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں اور ظالم کو ظلم کرتے ہوئے پائیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، تو بعید نہیں کہ اللہ اپنا عذاب میں سب کو لپیٹ لے۔ خدا کی قسم تم کو لازم ہے کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ اللہ تم پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دے گا جو تم میں سب سے بدتر ہوں گے اور وہ تم کو سخت تکلیفیں پہنچائیں گے، پھر تمہارے نیک لوگ خدا سے دعا مانگیں گے مگر وہ قبول نہ ہوگی۔ یہ آیات بالکل جو حالات اس ٹائم پاکستان یا مسلم ممالک کے ہوئے ہیں، بالکل یہ حالات آیات ایسا لگتا ہے کہ اس پہ فٹ ہوتی ہے۔ ہمارے پاکستان میں جو علماء کرام ہے اتنا کچھ ہو رہا ہے، وہ کچھ نہیں کر رہے، چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کسی معاملے میں وہ نہیں بول رہے، یا وہ بولتے ہیں تو بس اس لیے بولتے ہیں کہ فالوور بڑھ رہے ہیں، آج کل انہوں نے کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں کتنی بے دینی کام ہو رہے ہیں، کتنے غیر اسلامی کام ہو رہے ہیں، ایک عورت کی حکمرانی ہے اس ملک میں، وہ سب کچھ جانتے پوچھتے ہوئے چپ ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جو دیکھ رہے کہ میں صحیح ہوں، میرا کام تو صحیح ہے، میں چل رہا ہوں، میں بچ جاؤں گا، نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو مسلط کرے گا ان پر عذاب کے طور پر، تو وہ عذاب میں جو صحیح لوگ ہیں وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور وہ کچھ اس کے خلاف کھڑے نہیں ہو رہے، تو وہ بھی اس عذاب میں پیچھے جائیں گے۔ اس کی مثالیں ہماری تاریخ، اسلام کی تاریخ میں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مسلمان، جب تم سفر کی حالت میں ہو اور تم پر موت کے آثار ظاہر ہونے لگیں اور تمہارے پاس کوئی مال یا اثاثہ ہو، تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ مسلمان یہ غیر مسلموں میں سے دو عدل والے آدمیوں کو اس پر گواہ بنا دو جو میت کے ورثوں کے پاس مرنے والے کا سامان پہنچا دیں۔ اگر ان دونوں گواہوں کے بارے میں میت کے ورثہ کو شبہ ہو جائے کہ انہوں نے خیانت کی ہے اور میت کا کچھ مال چھپا لیا ہے، تو انہیں نماز کے بعد حلف اٹھانے کے لیے روک لیا جائے گا۔ پھر وہ اللہ کی قسم کھائیں گے اور کہیں گے کہ ہم مال کی وجہ سے اللہ کی جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے، چاہے جسے فائدہ پہنچانے کے لیے ہم قسم کھا رہے ہیں وہ ہمارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور جس گواہی کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے نہیں چھپائیں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ اگر ان دونوں کی قسم کھا لینے کے بعد پتہ چل جائے کہ انہوں نے خیانت کی ہے، تو میت کے رشتہ داروں میں سے
दो करीबी रिश्तेदार आगे बढ़ेंगे और हलफ उठाएंगे कि हम दोनों की गवाही कि इन दोनों ने खयानत की है और झूठी कसम खाई है। इन दोनों की गवाही से ज्यादा काबिल कबूल है ये कि हमने इन पर खयानत की जो शहादत दी है, तो इसमें हमने इन पर ज्यादती नहीं की। अगर हमने ज्यादती की है तो यकीनन हम जालिमों से होंगे। इसके बाद अल्लाह ताला ने इस तरह हलफ लेने की हिकमत व मसलहत बयान फरमाई है कि इसका फायदा ये होगा कि गवाह आखिरत के अजाब से डरते हुए अमर वाक़िया में कोई तब्दीली लाए बगैर गवाही देंगे। और खयानत की शक्ल में दो करीबी रिश्तेदारों से हलफ लेने की हिकमत यह है कि हालत सफर के गवाह डरेंगे कि अगर हमने झूठी कसम उठाई तो वो रद्द कर दी जाएगी, क्योंकि करीबी रिश्तेदार कसम खाएंगे और हमारा झूठ लोगों के सामने जाहिर हो जाएगा। इन आयात की शान नुज़ूल ये है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि बनो शैम कबीले का एक मुस्लिम शख्स तमीम दारी और अद्दी बिन बदा के साथ सफर के लिए निकला। ये दोनों इस वक्त नुसरानी थे। सहमी को इस सरजमीन पर मौत आई जहां कोई मुसलमान न था जिसे वो वसीयत करता, लिहाजा उसने अपना सामान तमीमदारी और अद्दी के हवाले कर दिया। फिर जब वो दोनों इसके तरके के साथ वापस आए तो अफसर ने देखा कि चांदी का एक जाम जिस पर सोने के नक्श निगार बने हुए थे गायब है। मुकदमा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमीमदारी और अद्दी से कसम ली और इन्हें छोड़ दिया। बाद में वो जाम मक्का में मिला। इन लोगों ने जिनके पास से वो जाम मिला था कहा कि हमने उसे तमीम और अद्दी से खरीदा है। फिर इस सहमी के वर्षा में से दो आदमी खड़े हुए और उन्होंने गवाही दी कि ये यकीनन जाम हमारे करीबी रिश्तेदार यानी सहमी का जाम है। जो ये आयात इन्हीं के बारे में नाजिल हुई। मुराद है कि क़यामत का दिन यानी इस्लाम की तरफ जो दावत तुमने दुनिया को दी थी, इसका क्या जवाब दुनिया ने तुम्हें दिया। यानी हमने सिर्फ इस महदूद ज़ाहिरी जवाब को जानते हैं जो हमें अपनी जिंदगी में मिलता हुआ महसूस हुआ। बाकी रहा ये कि फिल हकीकत हमारी दावत का रद्दमल कहाँ किस सूरत में कितना हुआ, तो इसका सही इल्म आपके सिवा किसी को नहीं हो सकता। उनके पैगंबरों से सवाल उम्मतों के सरकश लोगों को डांटने और मलामत करने के लिए होगा, और सबसे ज्यादा मलामत के लायक सारा होंगे जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को माबूद बना लिया था और अल्लाह ताला के लिए बीवी और औलाद साबित की थी, जिससे अल्लाह ताला बहुत बुलंद है। इस बिना पर तमाम पैगंबरों की मौजूदगी में अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम पर अपने इनामात के जिक्र फरमाएंगे और फिर सवाल होगा कि इससे मकसद नुसरानियों की तरदीद है, यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम को तुम्हारी मदद के लिए मुकर्रर कर दिया था। जैसा कि हदीस में है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला तस्वीर बनाने वालों से फरमाएगा, जो तुमने खल्क किया है उसे जिंदा करो। पैदा करने और जिंदगी देने के मायने में खालिक सिर्फ अल्लाह ताला है। इससे बताने का मकसूद है कि अगर अल्लाह ताला का हुक्म ना होता तो ईसा अलैहिस्सलाम ये मौजूदात नहीं दिखा सकते थे, और यही हाल हर नबी के मौजूदात का है। वो ना आलिम गायब होते हैं, ना इन्हें हर काम का इख्तियार होता है। जो कुछ अल्लाह ताला की तरफ से बताया जाए या जिस काम का इख्तियार दिया जाए सिर्फ वही इनके इल्म और इख्तियार में होता है। यहूदी ने जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिश की और फिर अल्लाह ताला ने इन्हें इनके शर से महफूज रखा और अपनी तरफ उठा लिया, इसकी ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत के मुनकरों ने इनके मौजूदात को खुला जादू करार दिया। बदबख्त इतना न समझ सके कि मादरजात अंधे और कोड़ी को शिफा याब और मुर्दे को जिंदा करना किसी जादूगर के लिए मुमकिन नहीं, चाहे वो जादू में कितना ही कमाल क्यों न रखता हो। और यूं भी जादू करना और कराना फासिक बदकार किस्म के लोगों का काम है। हालांकि वो खुद देख रहे थे कि ईसा अलैहिस्सलाम इन्हें एक अल्लाह की इबादत और अताअत का हुक्म देते थे। यहूद की इस हरकत की बुनियाद हसद थी, और सच है कि हर साहिब नेमत पर लोग हसद करते हैं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।